افغانستان کا نام منشیات کے کاروبار کے ساتھ بہت عرصے سے جڑا ہے۔ طالبان کی موجودہ حکومت کے دور میں بھی کاروبار عروج پر ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک پوست کی کاشت اور ہیروئن کی برآمد کے لیے اہم سمجھے جانے والے ملک میں اب ایک نئے اور خطرناک نشے کے دھندے کا اضافہ ہو چکا ہے، جس کا نام کرسٹل میتھ ہے۔ بی بی سی نے افغانستان کے جنوب میں واقع ایک دیہی علاقے کے ایک چھوٹے سے کمرے میں درجنوں پلاسٹک بیگوں میں چمکتے ہوئے سفید کرسٹل دیکھے۔ یہ میتھفیٹامین ہے۔ آسٹریلیا جیسے دور دراز ممالک میں پہنچ کر اس کے 100 کلو کے ایک تھیلے کی قیمت تقریباً $2 ملین تک پہنچ جاتی ہے۔ قریب ہی مجھے دھواں اٹھتا نظر آیا، معلوم ہوا کہ یہاں میتھ بنائی جا رہی ہے۔ میتھ کی تجارت کرنے والے ایک شخص نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ افغانستان کے اس جنوب مغربی ضلع میں تقریباً 500 عارضی فیکٹریاں روزانہ کی بنیاد پر 3000 کلو گرام کرسٹل میتھ تیار کرتی ہیں۔ منشیات کے اس نئے دھندے کے پیچھے حال ہی میں ہونے والی وہ دریافت ہے جس کے مطابق ایفیڈرا نامی ایک عام اگنے والی بوٹی، جسے مقامی زبان میں عمان کہا جاتا ہے، میتھ کے بنیادی جزو ایفیڈرین کو بنانے کے لیے کام آ سکتی ہے۔ ماضی میں طالبان کی جانب سے ایفیڈرا اگانے پر ٹیکس لگایا جاتا تھا، لیکن حالیہ دنوں میں طالبان کی جانب سے اس کی کاشت پر پابندی کا اعلان کیا گیا، لیکن اس فرمان کی زیادہ تشہیر نہیں ہوئی۔ فی الحال طالبان کی جانب سے میتھ بنانے والی فیکٹریوں کو کھلم کھلا کام کرنے سے نہیں روکا جا رہا۔ اس دھندے میں شامل ایک شخص نے ہمیں ہنس کر بتایا کہ ایفیڈرا پر پابندی سے کاروبار مزید چمک اٹھا ہے، کیونکہ میتھ کی قیمتیں راتوں رات دگنی ہو چکی ہیں، جبکہ ان کے پاس اس بوٹی سے بھرے کئی گودام موجود ہیں جنہیں وہ مستقبل میں استعمال کر سکتے ہیں۔ افغانستان میں منشیات کی تجارت پر ڈاکٹر ڈیوڈ مینسفیلڈ بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے سیٹلائٹ سے فراہم کردہ تصاویر کے ذریعے میتھ بنانے والی کئی لیبارٹریوں اور فیکٹریوں کا سراغ لگایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ طالبان کی جانب سے ایفیڈرا کی کاشت پر ایسے وقت میں پابندی لگائی گئی جب کسان فصل کاٹ چکے تھے۔ اسی وجہ سے اس پابندی کی اصل نتائج اس وقت تک سامنے نہیں آئیں گے جب تک اگلے سال جولائی میں نئی فصل کی کاشت کا وقت نہیں ہو جاتا۔ ان کا ماننا ہے کہ اس وقت افغانستان میں میتھ جس رفتار سے تیار کی جا رہی ہے، اسے جلدی ہیروئن کی تجارت بہت پیچھے رہ جائے گی۔ افغانستان میں پوست کی کاشت سے حاصل شدہ فیون دنیا بھر کی رسد کا تقریباً 80% سمجھا جاتا ہے، اور آج کل اس کا کاروبار بھی خوب چل رہا ہے۔ حالیہ ہفتوں میں افغانستان بھر میں کسان پوست کی کاشت کی تیاری کر رہے ہیں۔ کندار کے محمد غنی کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا علم ہے کہ یہ نقصان دہ ہے، لیکن اور کچھ اگا کر پیسہ کمانا مشکل ہے۔ واضح ہے کہ افغانستان میں طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد سے ملک کی معیشت دگرگوں حالت میں ہے، جس کی ایک بڑی وجہ امریکہ سمیت عالمی طاقتوں اور اداروں کی جانب سے فنڈز کی فراہمی روکنا ہے۔ ایسے میں یہاں کے کسانوں کے لیے پوست کی کاشت ہی ایک واحد حل ہے۔ خشک سالی اور پانی کی کمی نے بھی پوست کی کاشت کو مجبوری بنا دیا ہے۔ محمد غنی کے مطابق کچھ اور کاشت کرنے کے لیے پانی کے کنویں کھودنے پڑتے ہیں۔ بھنڈی یا ٹماٹر کاشت کریں تو کنویں کی آدھی قیمت بھی وصول نہیں ہوتی۔ طالبان کی جانب سے مستقبل میں پوست کی کاشت پر پابندی کی کئی آثار آئی، انہیں نہ صرف قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے بلکہ کسانوں کے مطابق وہ زیادہ سے زیادہ کاشت کر رہے ہیں۔ اس وقت یہ کاروبار اتنا چمک رہا ہے کہ وہی منشیات ڈیلر جو پہلے خفیہ طور پر کرپٹ افغان اہلکاروں کو رشوت دے کر مال فروخت کرتے تھے، اب کھلے عام بازاروں میں اسٹال لگائے موجود نظر آتے ہیں۔ ایک ڈیلر نے مسکراتے ہوئے کہا کہ جب سے طالبان نے ملک آزاد کیا ہے، ہم بھی آزاد ہو گئے ہیں۔ اس دعوے کے برعکس طالبان اب بھی اس معاملے میں محتاط ہیں۔ ہلمند صوبے میں طالبان نے بی بی سی کو افیون کے بڑے بازار میں ریکارڈنگ سے یہ کہہ کر روک دیا کہ یہ ممنوعہ علاقہ ہے۔ جب ہم نے سوال کیا کہ آیا میڈیا کوریج پر پابندی کی وجہ وہ الزامات تو نہیں جن کے مطابق اس کاروبار سے چند طالبان خود منافع کما رہے ہیں، تو طالبان کے مقامی ثقافتی کمیشن کے سربراہ حافظ راشد نے نہ صرف انٹرویو ہی ختم کرنے کا کہا بلکہ دھمکی دی کہ اگر فوٹیج ان کے سامنے ضائع نہیں کی گئی تو کیمرے کو توڑ دیا جائے گا۔ ہلمند سے جڑے قندھار میں بھی ایسا ہی معاملہ ہوا، جہاں پہلے تو بی بی سی کو افیون کے بازار میں ریکارڈنگ کی اجازت ملی، لیکن بعد میں بتایا گیا کہ یہ ممکن نہیں ہو سکے گا۔ کابل میں طالبان کے ترجمان بلال کریمی نے بی بی سی کو بتایا کہ اس وقت طالبان کسانوں کے لیے متبادل مواقع تلاش کر رہے ہیں۔ جب تک ہم لوگوں کو کچھ متبادل فراہم نہیں کر لیتے، ہم انہیں کیسے منع کر سکتے ہیں؟ واضح ہے کہ طالبان کے پہلے حکومت کے دوران انہوں نے افیون کی کاشت پر آخرکار پابندی لگا دی تھی، لیکن امریکی افواج سے شکست کے بعد طالبان نے افیون کی کاشت پر ٹیکس لگا کر اسے آمدن کا ذریعہ بنا لیا تھا، لیکن کھلے عام وہ اس حقیقت کو اب بھی تسلیم نہیں کرتے۔ منشیات کے دھندے سے جڑے افراد کا کہنا ہے کہ اگر طالبان چاہیں تو وہ دوبارہ کامیابی سے پابندی لگا سکتی ہیں، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جن کا ماننا ہے کہ اب ایسا نہیں ہوگا۔ ایک کسان نے بی بی سی کو بتایا کہ ان کی کامیابی کا راز ہی افیون ہے۔ ہم انہیں افیون پر اس وقت تک پابندی نہیں لگانے دیں گے جب تک بین الاقوامی برادری افغان لوگوں کی مدد نہیں کرتی، ورنہ تو ہم بھوکے رہ جائیں گے، اپنے خاندانوں کو کیا کھلائیں گے۔ ڈاکٹر منسویلڈ کہتے ہیں کہ افغانستان کے معاشی بحران کی وجہ سے خوراک اور کاشتکاری سے منسلک اشیاء کی قیمتوں میں حالیہ اضافہ کسانوں اور منشیات کے دھندے سے جڑے افراد کو اس کاروبار میں اضافے کی طرف لے جائے گا تاکہ وہ آمدن برقرار رکھ سکے۔ افغانستان کے کئی علاقوں کی معیشت اب منشیات کے کاروبار سے جڑ چکی ہے۔ ہلمند کے قریب گندم ریز نامی چھوٹے دیہاتوں کا ایک سلسلہ ہے جہاں
कच्ची सड़क के जरिए ही पहुंचा जा सकता है। इस दूर अफ्तादा मकाम के बारे में हैरानकुन बात यह है कि इस वक्त ये आलमी हीरोइन मंडी का मरकज है। न सिर्फ यहाँ खुलेआम बाजारों में अफीम की फरोख्त होती है, बल्कि यहाँ ऐसी लातादाद फैक्ट्रियाँ मौजूद हैं जो अफीम से हीरोइन बनाती हैं। हर फैक्ट्री 60 से 70 अफराद को रोजगार फराहम करती है। यहाँ से हीरोइन पाकिस्तान और ईरान पहुंचाई जाती है, जहाँ से यूरोप समेत दुनिया के दीगर इलाकों तक स्मगलिंग के जरिए रसाई दी जाती है। एक मकामी शख्स ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर BBC को बताया कि 1 किलोग्राम एक्सपोर्ट क्वालिटी हीरोइन तकरीबन 2,10,000 पाकिस्तानी रुपए में बिकती है। बरतानिया में माजी में मंशियात के कारोबार से जुड़े एक साबिक स्मगलर के मुताबिक यही किलोग्राम हीरोइन जब तक बरतानिया पहुंचती है उसकी कीमत 66,000 पाउंड तक जा पहुंचती है। ज्यादा मुनाफा बैनुल-अक़वामी ट्रांसपोर्टर कमाते हैं, लेकिन तालिबान को हीरोइन तैयार करने वालों से टैक्स लेकर फायदा होता है। डॉक्टर का कहना है कि 2020 में तालिबान को मंशियात के कारोबार से $35 मिलियन टैक्स वसूल हुए। पहली बार जब तालिबान बरसर इक़्तिदार आए थे तो उनको मंशियात पर पाबंदी लगाने में 6 साल लगे। उस वक्त सिर्फ अफीम का मामला था। उनका कहना है कि इस वक्त अफगानिस्तान की मुआशी सूरत हाल देखते हुए किसी किस्म की पाबंदी को वो लोग एक सजा के तौर पर देखेंगे जिन्होंने उनकी हिमायत की थी। तालिबान के तर्जमान बिलाल करीमी कहते हैं कि मंशियात का खात्मा अफगानिस्तान और दुनिया दोनों ही के मफाद में है, इसलिए दुनिया को उनकी मदद करनी चाहिए। अफगानिस्तान में बनने वाली मंशियात सिर्फ बरामद ही नहीं की जाती, उनकी खपत मकामी तौर पर भी हो रही है, जहां अफगान बाशिंदों की एक बड़ी तादाद मंशियात की आदी होती जा रही है। दारुल हुकूमत काबुल की मसरूफ शाहराहों के करीबी सैकड़ों अफराद छोटी छोटी टोलियों में हीरोइन और क्रिस्टल मेथ का निशाना करते दिखाई देते हैं। इनमें से एक ने बताया कि पहले अफगानिस्तान में मेथ ईरान से स्मगल होती थी, जिसके 1 ग्राम की कीमत 1500 अफगानी हुआ करती थी। अभी अफगानिस्तान में बनने की वजह से सस्ती हो गई है और 1 ग्राम 30-40 अफगानी में मिल जाता है। अक्सर औकात तालिबान इनको उठाकर मंशियात बहाली सेंटर्स पहुंचा देते हैं, लेकिन ये फिर वापस आ जाते हैं। फिलहाल ऐसा लगता है कि मंशियात की मजीद सप्लाई अफगानिस्तान ही नहीं दुनिया भर में बढ़ने वाली है।